اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم معرفت امام کے سلسلے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ہمارے راستوں کو روشن کرے گی۔ کتاب غیبت توسی کے مطابق صدیر سیرفی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں، مفضل بن عمر، داؤد بن کثیر رکی، ابو بصیر اور ابان بن تغلب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کاندھے پر ایک اونی ابا ہے جس کی آستینیں چھوٹی ہیں، اور اس طرح گریہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے فرزند کی میت پر گریہ کرتی ہے جس کا دل محزون ہو۔ آپ کے چہرہ انور سے غم و اندوہ کے اثار نمایاں تھے اور رخساروں کا رنگ متغیر تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرما رہے تھے، شہزادے، تیری غیبت نے میری آنکھوں سے نیند اڑا دی ہے، بستر پر چین نہیں ملتا، دل کا سکون جاتا رہا ہے، تیری غیبت میرے لیے ایک ابدی مصیبت بن گئی ہے۔ ہائے، ایک کے بعد ایک ختم ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ہی ختم ہو جائیں۔ بس کوئی ایسے آنسو نہیں جو میری آنکھوں سے ٹپکیں یا آہ و فریاد میرے سینے سے بلند ہو۔ صدیر کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہماری عقلیں ہی جاتی رہیں اور کلیجہ پاش پاش ہو گیا۔ ہم سمجھے کہ کوئی ناگہانی مصیبت وارد ہوئی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے خیر خلق کے فرزند، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ پر کیا مصیبت آ پڑی ہے کہ آپ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ آپ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، آج میں نے کتاب جعفر دیکھی جو قیامت تک کے علم منایا و بلایا پر مشتمل ہے، اور جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ائمہ تحرین کے لیے مخصوص فرما دی ہے۔ اس میں نے ہمارے قائم کی ولادت، ان کی طویل غیبت، طول عمر اور دور غیبت میں مومنین کے مصائب، لوگوں کے دلوں میں شکوک کا پیدا ہونا، اکثر لوگوں کا دین سے منحرف ہو جانا اور اپنے گلے سے اسلام کے حبل متین کا اتار پھینکنا دیکھا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہر انسان کا طائر ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے۔ یعنی ولایت کو غور سے دیکھا تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور مجھ پر حزن و ملال چھا گیا۔ ہم نے عرض کیا، فرزند رسول، برائے کرم جو علم اس کتاب میں آپ نے مطالعہ فرمایا ہے اس میں ہمیں بھی شریک کیجئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں میں جو سنت جاری فرمائی ہے وہی ہمارے قائم میں جاری فرمائے گا۔ ولادت میں ان کو حضرت موسیٰ کی تقدیر دی ہے، غیبت میں حضرت عیسیٰ کی طرح مقدر فرمایا ہے، اور تاخیر میں حضرت نوح جیسی تقدیر بنا دی ہے، اور اس کے بعد انہیں عبد صالح یعنی حضرت خضر کی عمر عطا فرما دی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، ذرا ان کی وضاحت بھی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ کی ولادت کا قصہ یہ ہے کہ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں میں میری سلطنت کو زوال آ جائے گا، تو اس نے کاہنوں کو طلب کیا۔ انہوں نے اس بچے کا سلسلہ نسب بتایا کہ وہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ فرعون نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنی عورتیں حاملہ ہوں ان کا پیٹ چاک کر کے حمل ضائع کر دیا جائے۔ چنانچہ 20,000 سے کچھ زیادہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے حمل ضائع کیے گئے، مگر اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا مانگے ہوئی، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان کے انکار سے مرسلین مایوس ہونے لگے اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے تو ہماری مدد ان مرسلین کے پاس آ گئی۔ اب رہا معاملہ عبد صالح یعنی حضرت خضر علیہ السلام کا، تو اللہ نے ان کو طویل عمر اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ وہ نبی ہیں یا ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی یا ان کی کوئی شریعت ہے جو سابق انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہو، اور نہ وہ کوئی امام ہے کہ بندوں پر ان کی اقتداء اور اطاعت فرض ہے، بلکہ اللہ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ امام قائم کی طویل عمر اور ان کی غیبت کی مدت کے بارے میں میرے بندے اختلاف کریں گے، اس لیے امام قائم کے وجود، ان کی طویل عمر اور غیبت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اس عبد صالح یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو طویل کر دیا اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا، تاکہ حضرت خضر کی عمر اور غیبت امام قائم کے لیے دلیل بن جائے اور انکار کرنے والوں پر حجت تمام ہو جائے، اور پھر لوگوں میں سے اللہ پر کسی کی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ محترم سامعین،
ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔